بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے، 11th کلاس کی۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 22، سبق نمبر 22 ہے مرثیہ۔ ہم لائن سے چل رہے ہیں تو یہ سبق جو ہے 22ویں نمبر پر آ رہا ہے، تو یہ 22واں سبق ہے۔ تو آج ہم مرثیہ کی صرف تعریف کریں گے کیونکہ بہت بڑی ویڈیو بن جاتی ہے، تو اس لیے آج کی ویڈیو میں مرثیہ کی تعریف بتاؤں گی۔ اس کے بعد آگے ہم ہمارے جو شاعر ہے اس کا تعارف اور مرثیہ کریں گے۔ تو دیکھیے، مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے، جس کے معنی رونا ماتم کرنا۔ مرثیہ سے وہ نظم مراد لی جاتی ہے جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف یعنی کہ اس کی خاصیت وصف بیان کیے جاتے ہیں، بیان کر کے اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ اردو میں مرثیہ کا ایک خاص مفہوم متعین ہو گیا ہے، یعنی مرثیہ صرف اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جائے۔ باقی تمام لوگوں کی موت پر کہی جانے والی نظموں کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے، مثلاً حالی کا مرثیہ، غالب اقبال کا مرثیہ، داغ وغیرہ کا۔ یعنی کسی بھی شخص کا جب ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ شخصی مرثیہ، اور صرف مرثیہ کہیں گے تو وہ جو امام حسین کے کربلا کے جو واقعات ہیں، شہادت کا ان کا ذکر ہے، وہ والا۔ تو ابتدا میں مرثیے مختصر لکھے جاتے تھے اور ان کے لیے کوئی خاص شکل مقرر نہیں تھی، چنانچہ شروع میں مرثیے غزل کی حیت میں بھی لکھے گئے اور 3 مصرعوں، 4 مصرعوں، 5 مصرعوں اور 6 مصرعوں کے بندوں کی شکل میں بھی نظم کیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ سودا پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیے کے لیے مسدس کی حیت استعمال کی۔ میر خلیق اور میر ضمیر کے زمانے میں مسدس کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی، پھر مرثیے کے لیے صرف یہی حیت مخصوص ہو گئی۔ میر ضمیر نے مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین کیے جو حسب ذیل ہیں، یعنی مرثیے کے اجزائے ترکیبی مرثیے کے جو جز ہیں یعنی جو پارٹ ہیں۔ پہلا جو ہے چہرہ، یعنی جب مرثیہ لکھتے ہیں تو اس چہرے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ چہرہ مرثیے کی تمہید کو کہتے ہیں۔ اس میں شاعر اپنے مضامین نظم کرتا ہے جن کا مرثیے کے اصل موضوع سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے صبح کا منظر، رات کا سماں، گرمی کی شدت، دنیا کی بے ثباتی، سفر کے مصائب، اپنی شاعری کی تعریف، حمد نعت، منقبت وغیرہ۔ اب نمبر 2 ہے سراپا۔ اس میں مرثیے کی ہیرو کے قد و قامت، خد و خال اور دیگر اوصاف کا بیان کیا جاتا ہے۔ اب 3rd ہے رخصت۔ اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لیتے ہوئے اور تمام عزیزوں سے رخصت ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ نمبر 4 آمد۔ اس جز میں ہیرو کے گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ میں آنے کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ اسی ذیل میں گھوڑے کی مبالغہ آمیز تعریف بھی کی جاتی ہے۔ نمبر 5 ہے رجز۔ اس حصے میں ہیرو اپنے خاندان کی تعریف، اپنے بزرگوں کے کارناموں کا ذکر اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری وغیرہ کا بیان کرتا ہے۔ دشمن کی فوج کے جس پہلوان سے مقابلہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے اسلاف کی بہادری کا بیان کرتا ہے۔ نمبر 6 ہے جنگ۔ ہیرو مقابل فوج کے کسی نامور پہلوان یا پوری فوج سے بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہے۔ جنگ کے ضمن میں ہیرو کی تلوار اور گھوڑے کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ اب نمبر 7 ہے شہادت۔ تو ہیرو میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے بالآخر دشمنوں کے ہاتھ سے زخمی ہو کر شہید ہو جاتا ہے۔ اس مرثیے کے اس جز میں اسی شہادت کا بیان انتہائی مؤثر انداز میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 8 ہے بین۔ یہ مرثیے کا آخری جز ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسے علیحدہ جز شمار نہیں کرتے بلکہ شہادت ہی میں شامل کرتے ہیں۔ اس حصے میں اس منظر کی تصویر کشی کی جاتی ہے جب ہیرو کی لاش پر اس کے اعزاء بالخصوص عورتیں اس کی خوبیوں کا بیان کر کے روتی ہیں۔ مختلف اعزاء کے ان جذبات کو انیس نہایت مؤثر انداز میں پیش کرنے میں کمال رکھتے ہیں۔ مرثیے کے آخری اور 2 اجزاء یعنی شہادت و بین، اس کا
اصل موضوع ہوتے ہیں ان کی کامیابی پر مرثیہ اور مرثیہ نگار کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مرثیہ کا بنیادی مقصد رونا رلانا اور رونے کی ترغیب دینا، یہی وجہ کہ شہادت اور بین کی پیشکش میں شاعر اپنا سارا زور کلام صرف کر دیتا ہے اور اپنے اشعار کو پرتاثیر بنانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ انیس و دبیر ان کے پیرووں کے مرثیوں میں مرثیے کے اجزاء عام طور پر پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مرثیے میں یہ تمام اجزاء موجود ہوں اور اسی ترتیب کے مطابق ہوں، یعنی ترتیب بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ بعض مرثیے ایسے بھی ملتے ہیں جن میں شہادت کا بیان نہیں بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کے واقعات نظم کیے گئے ہیں۔ ایسی صورت میں اجزائے مرثیے کا التزام ممکن نہیں۔ تو یہیں پر ہمارا جو مرثیہ ہے اس کی تعریف مکمل ہو گئی ہے۔ یہیں پہ میں اپنی ویڈیو مکمل کرتی ہوں۔ مرثیہ ہم آگے والی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو بتلایا اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، میرا انداز آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا۔ میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند فرینڈس ہیں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر کے میری بھی ہمت افزائی کیجیے، میرا حوصلہ بڑھائیے، اور ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔